13واں پارہ سورہ رعد آیت نمبر 13 پر گفتگو ہو رہی تھی. بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے اللہ کے خوف سے وہ بھی اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کڑک کو بھیجتا ہے بجلیوں کی شکل میں. وہ جس کو چاہتا ہے وہ پہنچتی ہے. وہ اللہ کے بارے میں جدال کرتے ہیں حالانکہ اللہ سخت قوت والے ہیں. لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے سچی پکار. لہو دعوت الحق، دعوت کے معنی پکارنے کے آتے ہیں. اردو میں جو دعوت استعمال ہے یہ بھی وہی ہے، کسی نے پکارا اور آپ حاضر ہیں. دعوت قبول کرنا یعنی ان کی آواز پر لبیک کہہ کر حاضر ہونا. لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے سچی پکار. گزشتہ آیت میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ فرشتہ چاہے اس کا نام رعد ہو یا اس کی آواز میں کڑکدار دھن ہو، اس واسطے اس کو رعد کہا جاتا ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے. جو کڑکدار بجلیاں محسوس کرتے ہیں بارش کے موقع پر، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جس کی کڑکدار بجلی والی آواز سے فرشتے بادلوں کو یہاں سے وہاں منتقل کرتے ہیں اور پھر جہاں جتنا متعین کوٹا ہے اتنا بارش کا نزول ہوتا ہے. اس کے باوجود لوگ اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. ان بادلوں میں جو آواز آتی ہے اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی مخلوق میں جب ایسی آواز ہے تو خود اللہ کی قوت کا تمہیں اندازہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہے شدید المحال. محال جس کے معنی آتے ہیں شدید قوت والا، جو چاہے وہ کر سکنے والا. اس لیے سچی پکار اللہ کی طرف ہے، یعنی اس کی طرف سے جو دعوت ہے وہ سچی ہے. اور بقیہ جتنے لوگ دعوت دیتے ہیں اس کے علاوہ کی طرف ان تمام دعوتوں کو اللہ نے باطل کہا. اس کی ایک مثال دیا کہ جیسے کوئی پیاسا آدمی پانی کی طرف ہتھیلیاں پھیلا کر اور اپنا منہ کھول کر بس اشارہ کرتا ہو کہ یہ پانی اچھل کے منہ میں آ جائے. وہ ہمیشہ اسی طرح اپنے ہتھیلیاں پھیلا کر پانی کی طلب میں منہ کھولے ہوئے کھڑا رہے، پانی اچھل کر منہ میں آنے والا نہیں ہے. اللہ کے سوا جن کی طرف دعوت دی جاتی ہے ان کا یہی حال ہے کہ وہ آپ کی فریاد کو پہنچنے والے نہیں ہیں. یہ ہے تمثیل. لہو دعوت الحق، لہو کو مقدم کرنے سے ہی پیدا ہوا، اسی کے لیے ہے سچی پکار، سچی دعوت. ترجمہ دعوت کا ہم پکار کرنے سے ہلکا ہو جا رہا ہے. اسی کے لیے ہے سچی دعوت. حق مانے سچ اور دعوت مانے دعوت، تو اسی کے لیے سچی دعوت ہے. اس پر وہ حدیث میں نے آپ کو سنایا تھا، دعوت اللہ کی سچی ہے اور سچے آدمی نے اس کی خبر دی ہے اور سچوں نے اس کی تصدیق کی ہے اور سچوں نے ہی اس کی اتباع کی ہے اور سچوں نے ہی اس سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ سب ایک حدیث کا اشارہ ہے. سید بنا دارن وصنع مطعما، ایک سردار نے گھر بنایا اور گھر تیار ہونے کے بعد کھانا تیار کیا اور کھانا تیار ہونے کے بعد ایک دائی کو بھیجا کہ لوگوں کو بلا کر لاؤ. اس بلانے والے کو جنہوں نے سچا سمجھا، اعتماد کیا، پیچھے پیچھے چلے گئے. گھر میں داخل ہوئے، کھانا کھایا اور مالک مکان خوش ہوا کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، آپ کے آنے کا شکریہ. فرمایا وہ گھر جنت ہے اور سردار اللہ خود ہیں اور بلانے والے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر سچائی کے ساتھ ایمان قبول کیا وہ سب آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں. یہ سب آپ کے ساتھ دسترخوان سے فیضیاب ہوں گے اور مالک مکان یعنی اللہ کی ذات سے ان کے لیے رضامندی کا دائمی اعلان ہونے والا ہے. اگلی آیت میں آ رہا ہے حسنہ یعنی اللہ کی زیارت. اللہ رب العزت ان کو اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے. تو سچی دعوت اللہ کی ہے اور اللہ کے غیر جتنے بلاتے ہیں ان کا حال والذین يدعون من دونه، اور وہ لوگ جو بلاتے ہیں ان کے علاوہ میں سے کوئی بھی ہو غیر خدا، لا يستجيبون لهم بشيء، نہیں قبول کر سکتے ہیں ان کی درخواست کچھ بھی، الا مگر کا باسط کفئی. کاف معنی تشبیہ کے آتا ہے جیسے، اور باسط کے معنی کھولنے والا، اور کفین دونوں ہتھیلیاں. کفین کے بعد اضافت آئی تو وہ نون گر گیا، کفین سے نون گر گیا، کفائے بچا. اپنی دونوں ہتھیلیاں کھولے ہوئے ہیں پانی کی طرف. کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ الما، پانی کی طرف ہتھیلیاں کیوں کھولے ہیں؟ لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی منہ میں آ جائے. کون سا عقل کہے گا کہ پانی آ جائے گا؟ بلکہ محاورہ تو یہ ہے گھوڑے کو پانی تک لایا جا سکتا ہے مگر پانی گھوڑے کے منہ میں ڈالا نہیں جا سکتا. یہ پانی خود کہاں سے آئے گا؟ لیبلغ فاہ، کھڑا ہے تاکہ پانی منہ میں آ جائے. اللہ تفسیر فرماتے ہیں وما ہوا ببالغ، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں. جس طرح یہ پانی خود سے منہ تک نہیں آئے گا، ایسے ہی کسی کی دعوت دوسرے لوگ قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ان کی دعوت اس وقت پوری ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. اس لیے اللہ کی دعوت پر لبیک کہو اور اللہ کے غیر کی دعوت کو ایسا ہی بے بس سمجھو. یہ واضح کیا اللہ نے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار تو صرف گمراہی ہے. دعا کے معنی دعا کے معنی پکارنے کے آتے ہیں. دعاء الکافرین کافروں کی پکار، کافروں کی دعا نہیں، کافروں کی پکار. کیونکہ کافر آدمی دعا کیوں کرے گا؟ کافر دعا نہیں کرتا. اگر کرتا ہے تو وہ ایک سے نہیں کرتا بلکہ کئی لوگوں سے کرتا. مشرک ہو کر دعا کرتا. ہاں کافر کی دعا نہیں، بلکہ کافر اگر مظلوم ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. دعوت الکافر، کافر کی دعوت، کافر کی دعا. اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کافر کی دعا بھی رد نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے دعوت المظلوم مستجابہ وان کان کافرا، مظلوم کی دعا اور فریاد قبول ہوتی ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اس لیے ظالم ٹکتا نہیں، ظالم کے ظلم کا انجام ہو کے رہتا. یہاں کافروں کی پکار سے مراد کافروں کا بلانا. کس کو بلاتے ہیں؟ وہ جتنے بھی اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں وہ ایک معنوں میں حقیقی مالک کو چھوڑ کر غیر مالک کو پکارتے ہیں. اسی کو اللہ نے لفظ کو تعبیر کیا. اور ان کا پکارنا الا فی ضلال، محض بے اثر ہے، صرف گمراہی ہے، کیونکہ پانی کی طرح اچھل کر وہ آنے والے نہیں ہیں. اب تشبیہ یہ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں. جتنی زمین و آسمان میں مخلوقات ہیں سب سجدہ کر رہی ہیں. ان کے درمیان باہم سجدہ کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سورہ حج کی آیت میں اللہ نے کہا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. یہ سب سجدہ کر رہے ہیں. تم کو نہیں معلوم زمین و آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں؟ شمس و قمر، پتھر اور جتنے پہاڑ، یہ سب سجدہ کر رہے ہیں. ان کے سجدہ کرنے کی کیفیتیں الگ الگ ہیں لیکن سب سجدہ کر رہے ہیں. یہ بے شعور ہو کر بھی سجدہ کرنے میں متفق ہیں. اور اس آیت سے پہلی والی آیت میں کہا کہ جتنے لوگ ہیں ایمان والے، یہودی، مجوسی، عیسائی، مشرکین، یہ سب باہم باشعور کتاب والے مذہبی ہو کر آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. اللہ ہر شے پہ نگہبان ہے. یعنی یہ باشعور ہو کر بھی اللہ کی عبادت میں اختلاف رکھتے ہیں اور وہ بے شعور ہو کر بھی سجدہ کرنے میں اتفاق رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو ان کی فطرت کے لحاظ سے تکوینی طور پر ایسا پیدا کر دیا ہے کہ یہ اطاعت ہی کریں. وہ تو حالت استقرار میں اطاعت ہی کریں گے، توان وقرا، خوشی سے کریں گے، زبردستی کریں.
لیکن انسانوں کو اللہ نے شعور بخشا ہے، اس واسطے یہ اپنے شعور کا استعمال کرتے ہیں کہ عمدن اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے غیر سے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ سے ہی مانگنا اللہ کا حق ہے۔ اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ ہر ایک کا سجدہ الگ الگ ہے۔ من فی السماوات والارض، جتنی مخلوقات آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ حج کی اس آیت میں کہا ہے اللہ نے، سورج کا سجدہ اس کی انداز پہ ہے، اس کا چلتے رہنا اپنے ماحول میں اس کا سجدہ ہے، چاند کا سجدہ اس کی منزلیں طے کرنا اس کا سجدہ ہے، بھینس کا سجدہ ہے اس کو دودھ دینے پر مامور کیا ہے، وہ دودھ دیتے ہی رہنا اس کا سجدہ ہے۔ ہر مخلوق جس کو اللہ نے جس کام پہ لگایا ہے اس کام پہ لگے رہنا یہ اس کا سجدہ ہے، اس کی اطاعت ہے۔ لیکن یہ انسان اس سے سبق حاصل کرنے کے بجائے اللہ کے غیر سے سجدہ کر کے اپنے جنسی تسکین کو پورا کرنا چاہتا ہے، یعنی مانگنے کی حوث اللہ سے مانگ کر نہیں پوری کرتا ہے، اللہ سے غیر کو متوجہ کرتا ہے اور مخاطب بناتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اشارہ کیا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جتنی مخلوقات آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، طوعاً و کرہاً، طوعاً کے معنی خوشی سے اور کرہاً کے معنی مجبوری سے۔ کوئی مخلوق خوشی سے کرتی ہے، کوئی مخلوق مجبوری سے کرتی ہے۔ مجبوری سے مراد تکوینی طور پر، تکوینی کا مطلب اللہ نے ان کو ایسا ہی بنا دیا ہے۔ بھینس کو رکوع کی حالت میں رہتا، بھینس رکوع میں، اس کا رکوع میں رہنا یہ تکوینی ہے، ایسا ہی بنا دیا، اس کا ایسا بنا دیا جانا تکوینی طور پر، اس کے لیے حالت اضطرار ہے۔ درخت کو کھڑا کر دیا، قیام کی شکل معلوم ہوتی ہے، یہ اس کو اللہ نے ایسا ہی پیدا کیا تکویناً، یہ اس کے لیے حالت اضطرار ہے، وہ چاہے میں لیٹ جاؤں نہیں لے سکتا۔ یہ تینوں کیفیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی لیٹ کر، ہر حال میں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر۔ لیکن یہ مخلوقات میں اللہ نے ان کو تکویناً ایسا پیدا کیا، تو کسی کا سجدہ خوشی کے ساتھ ہے اور کسی کا مجبوری کے ساتھ ہے، یعنی حالت اضطرار اور تکوین کے ساتھ۔ اللہ نے کہا آسمان اور زمین سے پوچھا، سوال کیا، اتیا طوعاً و کرہا، اطاعت کرو تم دونوں خوشی سے یا اضطرار سے، قالتا اتینا طائعین، کہا ہم تو اطاعت کریں گے خوشی سے، تو آسمان اور زمین خوشی سے اطاعت کریں گے۔ ان مخلوقات میں سے اللہ نے جن کو مخاطب کیا سب کے سب تکویناً اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ یہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وظلالہم، جتنی مخلوقات ہیں سب خوشی سے یا مجبوری سے سجدہ کرتے ہیں، اور ان تمام کے سائے، ظلالہم، ظلال کے معنی سائے، ظل کے معنی سایہ، واحد ہے، ظلال اس کی جماعت ہے۔ اور فرمایا جتنی مخلوقات ہیں ان کے سائے جو زمین پر پڑتے ہیں، یہ در حقیقت ان کا سایہ زمین پہ جو پڑتا ہے یہ ان کا اپنا سجدہ ہے، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت کی وضاحت کی اللہ نے فرمایا جب زمین پر درخت لہلہاتا نظر آئے اور اس کی شاخوں کو ہوائیں اڑائیں دائیں اور بائیں، تو سمجھ لو کہ ان شاخوں کا دائیں بائیں اڑنا ان کا یہ سجدہ ہے جو ان کے سائے زمین پہ پڑتے ہیں۔ يتفيأ ظلاله ظلال قلب نابیہ، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون، عاجز ہو کر ان کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو شاخیں جو ہلتی ہیں حقیقت ان کا سجدہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح سجدہ ہونا چاہیے، 8 ہڈیاں لگنا تب سجدہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تکوینی طور پر ہر ایک کا سجدہ الگ الگ ہے۔ یہ کب کرتی ہیں؟ بالغدو والآصال، بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ صبح کے وقت میں ان کا سایہ دوسری طرف ہوگا اور شام میں دوسری طرف ہوگا۔ بقیہ ٹھیک دوپہر میں ان کا سایہ اصلی ان کے وجود پہ ہوگا۔ یہ تو دو کا ذکر کیا صبح اور شام کا۔ صبح سایہ بڑھتے 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 جب وہ وقت آئے گا نصف النہار کا تو وہاں رک جائے گا، سمٹ جائے گا، پھر پلٹ جائے گا۔ تو دو اوقات میں خاص طور سے ان کے سائے حقیقت سجدہ کرتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں سے آپ مشاہدہ کر کے دیکھ چکے ہوں گے کہ اب زمین اور آسمان میں جتنی مخلوقات ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں، تو اب ان کا رب کون ہے؟ قل، آپ ان سے پوچھیے، قل لفظ امر ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے، من کون ہے رب السماوات والارض۔ جب سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام، کبھی خوشی سے کبھی اضطرار میں، تو ثابت یہ ہوا کہ زمین و آسمان کا رب وہی اللہ ہے جن کو یہ سجدہ کرتے ہیں۔ جب زمین و آسمان کا رب وہ ہو گیا تو کسی غیر کو رب سمجھ کر اس سے کچھ خواہش کرنا یا رب کی توہین کرنا ہے، جس کا دوسرا نام شرک ہے۔ اس کا جواب خود اللہ دیتے ہیں، قل من رب السماوات والارض، پوچھو رب کون ہے زمین و آسمان کا۔ کوئی جواب نہیں آئے گا تو خود اللہ فرماتے ہیں کہہ دو اللہ، قل اللہ، ملا کر پڑھیں گے قل اللہ، لیکن سوچ کر دیکھو قل اللہ، تم خود کہہ دو کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کا سجدہ اسی کے لیے ہے، اس کے سائے کی شکل میں۔ جب سب سجدہ اس کو کر رہے ہیں تو پھر وہ رب ہوا اور باقی سب مربوب ہوئے۔ جب سب کا رب اللہ ہوا تو اے اللہ کے غیر سے مانگنے والوں، قل تم یہ بتاؤ، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ سے ایسے دوست؟ اولیاء جمع ہے، اس کا واحد ہے ولی، ولی کے معنی دوست، اولیاء اس کی جمع ہے۔ کیا تم نے اس کے علاوہ ایسوں کو دوست بنا لیا ہے جن کا حال یہ ہے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ مالک نہیں ہے خود اپنی ذات کے لیے بھی، نفع کے حق میں اور نقصان کے حق میں۔ دیکھیے نفع اردو میں استعمال ہے اور ضرر بمعنی ضرر، نقصان اور نفع، خود اپنی ذات کے لیے جب وہ مالک نہیں ہے تو تمہاری ذات کے واسطے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم نے ایسوں کو دوست کیوں بنا لیا؟ یہ سوال ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، کچھ لوگ اللہ کو رب مانتے ہیں، کچھ اللہ کے غیر کو رب مانتے ہیں۔ جو اللہ کو رب مانتے ہیں تو ایسے کو رب مانتے ہیں جس کو ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، جو نفع نقصان دینے پر قادر ہے، اور جو اللہ کے غیر کو دوست بناتے ہیں وہ اپنی ذات کے واسطے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ تو ان دونوں کی تشبیہ کیسی ہوگی؟ جیسے گویا کہ ایک آنکھ والا ایک بغیر آنکھ والا، جو اللہ کو رب مانتا ہے یہ آنکھ والا ہے، جو اللہ کے غیر کو رب مانتا ہے یہ بغیر آنکھ والا ہے۔ آنکھ والا دیکھ کے راستے پر چلتا ہے اور بغیر آنکھ والا کبھی راستے پہ ہوتا ہے کبھی گلے میں ہوتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے۔ تو ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، جیسے رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا دونوں برابر ہیں؟ یستوی برابر ہیں، استوا کے معنی ٹھیک ٹھیک ہونا، برابر سرابر ہونا۔ یستوی الاعمى والبصير، آنکھ والے اور اندھے دونوں برابر ہیں، یعنی جو رب کو رب کہتے ہیں وہ آنکھ والے ہیں، جو غیر رب کو رب مانتے ہیں وہ بغیر آنکھ والے ہیں، اتنا بڑا فرق ہے۔ آنکھ سے صحیح چیز دیکھ کر تعین کرنا اور بغیر دیکھے ہوئے اس کو ایک چیز تسلیم کر لینا، کتنا بڑا فرق ہے۔ دنیا جانتی ہے اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے یہ موحد اور غیر موحد دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، ام کے معنی کیا؟ هل تستوی، کیا دونوں تاریکیاں برابر ہیں، یعنی روشنی اور تاریکی دونوں برابر؟ پہلے تشبیہ دیا تھا اندھا اور آنکھ والا، اب ان دونوں میں جو کمی زیادتی ہے، فرق ہے، ایک میں روشنی ہے اور ایک میں روشنی نہیں ہے۔ اب اس کی تشبیہ دیا ایک تاریکی میں ہے ایک روشنی میں ہے، دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے، یعنی اندھے میں روشنی نہیں ہے اور آنکھ والے میں روشنی ہے، تو جہاں روشنی ہے وہ نور ہے، جہاں روشنی نہیں ہے وہ ظلمت ہے۔ کیا ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، اس آیت میں ایک دلیل پیش کی اللہ نے، ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے،
کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے اور ان شریکوں نے کچھ دنیا میں پیدا کیا؟ جیسے اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ کی تخلیق اور ان کی تخلیق دونوں گڈمڈ ہو گئی، اس لیے خلط مل ہو گیا، کبھی اس کو خالق کر دیا، کبھی اس کو خالق کر دیا. کیا ایسا ہے؟ یعنی یہ بھی شکل باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور اس کے علاوہ جن کو شریک کیا گیا انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. ایک نے سب کچھ پیدا کیا، ایک نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، تو دونوں میں متشابہ کیسے لگا؟ یہ سوال کیا گیا. ام جعلوا للہ شرکاء، کیا بنایا انہوں نے اللہ کے لیے شریک، خلقوا جنہوں نے پیدا کیا ہو، تخلیق کی ہو، کا خلقہ اللہ کے تخلیق کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، بس مشابہ ہو گیا ہو تخلیق کرنا لوگوں پر. یہ بھی جب باطل ہے، قل تو آپ کہیے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں یہاں تک کہ تمہارے عمل کو بھی. اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں یہاں تک کہ تمہارے عمل کو بھی. یعنی تم نے اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو تراش کر خدا بنا لیا ہے، تمہارا یہ عمل جن ہاتھوں سے ہوا ہے یہ بھی اللہ کی تخلیق، وہ بھی اللہ کی مخلوق. واللہ خلقکم وما تعملون، تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو یعنی بت تراشنے کو بھی تمہارے ہاتھوں سے اللہ نے تخلیق کروایا. تم اللہ کی مخلوق ہو، وہ تمہاری مخلوق ہے، تو بالواسطہ تم سے اللہ نے اس کو بخشا. تو تم ایک طرف دیکھتے ہو کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، اور ایک طرف وہ دوسرا ہے، وہ سراپا مخلوق ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. وهو الواحد القهار، اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے. الواحد، کبھی اللہ کو وحید کہا جاتا ہے، کبھی احد کہا جاتا ہے، اور کبھی واحد لیکن الف لام کے ساتھ. الواحد کہا تو اللہ اکیلا ہے، القہار زبردست ہے، غالب ہے، یعنی ہے تو اکیلا لیکن قہار ہے. اس کے قہر کا عالم یہ ہے کہ ساری مخلوق پر اس کا فیصلہ مسلط ہے، اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور وہ سب سے سوال کرے گا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ساری مخلوق سے اللہ سوال کریں گے لیکن مخلوق اللہ سوال نہیں کر سکتی. اس طرح سے وہ قہار. انزل من السماء ماء فسالت اودية، اس آیت میں اللہ نے ایک تمثیل دی ہے، بڑی پیاری مثال. آیت نمبر 17 ہے. اس سورت کے اندر جو مضمون آ رہا ہے پہلے تو سمجھیں آپ. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اور جب پانی برسا تو جتنے ندی نالے وادیاں ہیں سب پر ہو گئی، بھر گئی سب کے سب. جس میں جتنا ظرف اور گنجائش تھی اس نے اپنے آپ کو بھر لیا، آسودہ کر لیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر جو کچرا ہے وہ اوپر پھیلتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو برتری اور فوقیت مل گئی. پانی آسمان سے برسا زمین کو سیراب کرنے کے لیے، سب وادیاں نالے سب سیراب ہو گئے، بھر گئے، لیکن کچرا ان کے اوپر تیر رہا ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خسوخاشات کو تفوق برتری مل گئی ہے، اور وہ کچرے جو ہواؤں سے ادھر ادھر جا رہے تھے وہ سب اوپر آ گئے. لوگوں کی نگاہیں دیکھتی ہیں تو کیا سمجھ آتا ہے؟ سونار جن کچروں کو جلا کر اپنا سونا گرم کرتا ہے اور زیور تپاتا اور بناتا ہے، یہ کچرے اور یہ ملبے سب اوپر آ کے نکل کے آگے لگتا ہے کہ ان کا ڈومینیشن ہے، ان کی فوقیت، ان کا غلبہ. آج دنیا میں بھی باطل کا ایسا ہی غلبہ ہے جس کی بنیاد پر لوگ سمجھتے ہیں ارے یہی حق ہے. شاید اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ دن کا غلبہ، یہ کچرا کی طرح غلبہ ہے، جس طرح کچرا کچھ دن کے بعد صاف ہو جائے گا اور جو نفع دینے والی چیز ہے وہ باقی بچے گی، باقی سب خسارہ ہو جائیں گے. حقیقت میں یہی حال ہے کہ جو نور ایمان ہے جو نظر نہیں آتا، اس کی بنیاد پر دائمی راحت ملنے والی ہے، اور یہ عارضی فوقیت، عارضی غلبہ دنیا میں چلنے پھرنے سے دھوکا ہو رہا ہے، حقیقت اسی کچرے کے مانند ہے. اب آیت کا الفاظ دیکھیے. انزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، فسالت بہ پڑے، اودیۃ، وادی کی جمع اودیہ ہے. وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں جو نشیبی علاقہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں. جیسے وادی اللولاب کشمیر کا نام ہے، علامہ احمد شاہ کے علاقے کا نام تھا وادی اللولاب. تو وادی کی جمع اودیہ آتی ہے، بہ پڑے وادیاں، بقدرها اپنی اپنی حیثیت سے، بقدرها اپنی اپنی مقدار سے، جس میں جتنا گنجائش ہے اتنا پانی لے کر بھر لیا، باقی بہ پڑا. گلاس چھوٹا ہے جلدی بھر جائے گا، جگ ذرا بڑا ہے دیر میں بھرے گا، لیکن بھرنے کے بعد ہر ایک کو بہنا ہے. بقدرها سے مراد ہے ہر ایک اپنے اپنے ظرف کے مطابق بھر کر سب کے سب بہ پڑے. فاحتمل السیل، فاحتمل السیل، اب بہاؤ نے پانی کے لاد لیا. زبدن، زبدن کے بعد الرابیہ، خسوخاشاک. زبدن اوپر کا کچرا، الرابیہ جو جھاگ اوپر کیا جاتے ہیں، یہ سب دونوں چیزوں. تو ایک تو جھاگ ہے، ایک پانی کا بلبلا ہے. ان خسوخاشاک کو اوپر اوپر دکھایا جا. ومما یوقدون، اور وہ چیزیں بھی جس سے جلاتے ہیں، علیہ فی النار، آگ میں جس پر رکھ کر زیور تپاتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء حلیہ، زیور کو بنانے کے لیے، زیور کو تلاش کرنا، بنانا. زیور کو بنانے کے لیے ہلکی ہلکی آنچ دینے کو کچرا رکھا جاتا ہے تاکہ آگ تیز نہ ہو اور دھیرے دھیرے یہ گرم ہو اور کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس طریقے سے وہ کچرا، وہ بلبلا، وہ سب اوپر آ جاتا ہے. شاید یہی سے لیا ہے. حباب بحر کو دیکھو یہ کیسے سر اٹھاتا ہے. تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے. تو حباب بحر بھی اوپر آیا تھا، فوقیت. یہ کچرا بھی اوپر آیا، فوقیت. یہ نالے کے اوپر جتنے بھی آپ کو خسوخاشاک دیکھتے ہیں سب کے سب فوقیت. اللہ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح سے اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں حق اور باطل کی، کفر اور ایمان کی. کہ دیکھو ان میں دو چیزیں ہیں. فاما الزبد فيذهب جفاء، بہرحال جو زبد ہے، زبد کے معنی میل کچھ جو اوپر تھا، فيذهب چلا جاتا ہے کہاں؟ جفاء، خشک ہو کر پھینک دیا جاتا ہے، یہاں وہاں چلا جاتا ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں. جو اوپر تھا بے حیثیت ہو گیا. واما ما ينفع الناس، اور بہرحال وہ جو نفع دیتا ہے لوگوں کو وہ کیا ہے نہیں بتایا، مگر دنیا جانتی ہے وہ نفع دیتا ہے لوگوں کو وہ کیا ہے، وہ پانی ہے. فيمكث في الارض، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، زمین میں ٹھہر جاتا ہے. كذلك يضرب الله الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں کہ جو نفع بخش چیز ہے وہ نیچے ہے اور جو کچرا ہے اوپر ہے وہ یہاں وہاں چلا جاتا ہے. کئی شعراء نے اس آیت پر کئی کلام کیے ہیں اپنے انداز سے. کئی شعراء نے اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو دکھاوے کی شے وہ بے حیثیت ہے، غیر نفع بخش ہے، اور جو نظر نہیں آتا ہے وہ نفع بخش ہے. دوسری بات معلوم ہوئی کہ جو چیز نفع بخش ہے زمین میں اسی کو قرار ہے، اور جس سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچتا اسے کوئی قرار نہیں ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے اسی آیت کے ذیل میں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. یہاں مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، خیر الناس لوگوں میں، چاہے وہ لوگ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، کوئی بھی ہو، بحیثیت انسان کے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ہاں اگر مومن میں دیکھا جائے سب سے اچھا کون ہے تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. مومنوں میں تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اب اس میں بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپ، تم میں سب سے بہتر کس لحاظ سے؟ ذات کے لحاظ سے یا باق کے لحاظ سے؟
اگر بات کے لحاظ سے بہتر جاتے ہو جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، تو بات کے لحاظ سے وہ بہتر ہے. لیکن ذات کے لحاظ سے وہ بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، کیونکہ خیرکم من کا، اور من کا اطلاق ذات پہ ہوتا ہے. تو ذات کے اعتبار سے وہ بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور بات کے اعتبار سے وہ بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. تم میں سب سے بہتر کی تقسیم یہ ہو گئی، اور عوام الناس میں تقسیم یہ ہے کہ جو نفع پہنچائے. چنانچہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو نفع بخش ہوتا ہے اس کو زمین میں قرار ہوتا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اس کو زمین میں قرار ملتا ہے، اور جو نفع نہیں پہنچاتا ہے فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہاں وہاں کرا جاتا ہے، وہ کچرا خشک ہو کر کبھی یہاں کبھی وہاں اترتا ہے، بے حیثیت ہو کر. بے حیثیت تشریح کی بے حیثیتی پر ایک یاد آئی حدیث جو آپ کو سنانا ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے آپ محسوس کریں گے کہ کتنے موقع کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کے انسان تم پر یعنی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. بریکٹ میں ولی مار لو، حدیث میں یہ مطلب بریکٹ میں ولی مار لو، جیسے ولی کی دعوت پر 11 بج گیا 12 بج گیا دسترخوان پر جگہ نہیں مل رہی تو کیا کریں گے آپ؟ ٹوٹ پڑتے، دھکیل پکڑ کے بیٹھ جاتے. یہ تشبیہ تھی. بھوکے لوگ جس طرح دسترخوان پہ پھیل پڑتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا دنیا کے سارے انسان مومنوں پر ایسا پھیل پڑیں گے. صحابہ نے پوچھا کیا ہم ان دنوں میں تعداد کے لحاظ سے بہت قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد کے لحاظ سے اتنا ہوں گے جتنا سمندر کے اندر پانی کے اوپر بلبلے ہوتے ہیں. مطلب جہاں دیکھو تم نظر آئیں گے، لیکن خالی احتجاج کرتے رہیں گے، خالی مانگتے رہیں گے، خالی چلاتے رہیں گے، بے عمل ہو کر رہ جائیں گے. تمہاری آواز نہیں سنے گا. تم کو ایک مرض وہن کا لگ جائے گا. صحابہ نے کہا یہ نیا مرض ہے، یہ وہن کیا ہوتا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری اتنی آ جائے گی کہ تم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری حیثیت بارش پر جو خشو خاصات اڑتی ہیں بس تمہاری حیثیت وہ ہو کر رہ جائے گی. تو اس آیت میں جس کو کہا ہے الزبد، پانی کے اوپر کا کچرا، یہ حدیث میں مسلمانوں کو مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرض وہن لگ جائے گا تمہاری تعداد زیادہ ہونے کے باوجود تمہاری یہ حیثیت ہوگی معاشرے میں. آج ملکوں کی گنتی گنیں گے آپ تو سب سے زیادہ ممالک کس نکلیں گے؟ ایمان والوں کے. تعداد میں سب سے زیادہ ان کی آواز نکلے گی، افراد میں ان سے زیادہ کوئی نہیں نکلتا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ پانی پر تیرتے ہوئے کچرے کی طرح ہیں، صرف پکار میں سارے عالم میں. عملی طور پر ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے سوائے اپنا حق مانگنے کے. لیکن دنیا جانتی ہے اپنا حق مانگنے سے نہیں ملتا، اپنا حق چھیننا پڑتا ہے. اور جب تک چھیننے کے لیے صلاحیت پیدا نہ ہوگی ان کا حق انہیں کوئی دے گا نہیں. اور حق چھیننے کے لیے جان کی بازی لگانا پڑتا ہے. 313 نے ہزاروں سے مقابلہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ چھین کا حق ملتا ہے. اور یہی کمزوری ہے اس حدیث میں، اس آیت میں کیا لگاؤ ہے، کیا مناسبت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر آنے والے کچرے کو بے حیثیت کہا، اور اس زمانے میں جب وہن لگ جائے گا تو مسلمانوں کی یہ حیثیت ہو جائے گی. یہ تشبیہ دی گئی ہے. لہذا قرآن کریم کے ان جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو نفع بخش ہونا چاہیے. یہ تو ہوا اس کا ظاہر، اس آیت کا ظاہری مضمون ہوا. اب اس مضمون کا ایک باطن ہے، اس کی تشبیہ دیکھو. انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی الہی کی شکل میں قرآن برسایا. تشبیہ قرآن برسایا. جیسے پانی برستا ہے تو ہر زمین کے غلے نہیں ملتے آپ کو، بلکہ زمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک زمین ہے بنجر، اس پہ کوئی کاشت نہیں ہوتی، کتنا ہی پانی برس جائے وہ بنجر کی بنجر زمین، نمکین اور کالی. اور ایک وہ زمین ہے جس کے اندر قوت نمو ہے، سبزہ اگلتا ہے. اور تیسری زمین وہ ہے نہ وہ بنجر ہے نہ سبزے والی ہے، لیکن اپنے مقام پر پانی کا اسٹاک جمع کر لیتی ہے کہ لوگ آئیں اور فائدہ اٹھاتے جائیں سالوں اور برسوں. 3 قسم کی مثال دیا. فرمایا آسمان سے پانی کا برسنا قرآن کی شکل میں وہی کا آنا ہے. زمین پر 3 قسم کی زمین کا مطلب یہ ہے لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو بالکل بنجر ہیں، ان پہ قرآن کریم کی آیتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان میں کوئی قوت نمو پیدا نہیں ہوتی. اور ایک وہ شکلیں ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں سے استفادہ کر کے لہلہا اٹھتے ہیں، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کا قوت عمل بیدار ہو جاتی ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو ذخیرے کے طور پر محفوظ کر لیتے ہیں اور سارا عالم ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ 3 شکلیں جس طرح پانی کے برسنے سے ہیں، ایسے ہی 3 شکلیں وہی الہی کے اترنے سے بھی ہیں. لیکن نفع بخش وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی کو قرار ملتا ہے. یہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے. اللہ نے مثالیں دی ہیں، کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں مثالیں لوگوں کے واسطے. اب آیت نمبر 18 میں ان دونوں کا انجام بیان ہو رہا ہے، جو پانی برسنے سے استفادہ کرتے ہیں اور جو استفادہ نہیں کرتے، جو قرآن کریم کے نزول سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں. ان دونوں میں نتیجے کے لحاظ سے کیا فرق ہوگا؟ فرمایا للذین استجابوا لربہم، ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کی پکار. کیا ہے؟ الحسنى. حسنہ، حسنہ ہا سین نون. حسنہ اردو میں استعمال ہے، حسنہ کہتے ہیں اس عورت کو جو حسین ہو، اس کو حسنہ کہا جاتا ہے. حسین اردو میں استعمال ہے، تو حسین سے حسنہ. حسنہ کا مصداق جنت ہے، کیونکہ اس سے زیادہ حسین اور کوئی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ حسین کا مقام کوئی اور نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ کو اللہ نے ایک مقام پر استعمال کیا ہے. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، وہاں بھی حسنہ سے مراد حسنہ ہے، جنہوں نے دیا اور پھر بھی ڈرے ان کے لیے اللہ کے پاس حسنہ ہے. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، تصدیق کی حسنہ کی. حسنہ سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک حسنہ جنت ہے، اور نمبر 2 جنت میں جانے کا ذریعہ یعنی لا الہ الا اللہ، یہ مراد. تو کلمہ طیبہ کی تصدیق جنہوں نے کی وہ مراد. تو حسنہ اللہ کا انتظام ہے، بہترین انتظام ہے. سوچو صحیح، دسترخوان اس ذات کا ہے جو سب سے بڑی ذات ہے، شدید المحال کہا گیا، کبیر المتعال کہا گیا. تو اللہ نے دسترخوان تیار کیا. دسترخوان کیسا ہوتا ہے؟ دسترخوان والے کی حیثیت سے اس کا دسترخوان وسیع اور طویل اور لذیذ اور عزیز ہوتا ہے. جنت کو اللہ نے کہا ہے دسترخوان ہے رحمان کا، نزلا من غفور الرحیم. نزل ہے دسترخوان ہے مہمانی کا. تو ظاہر ہے کہ دسترخوان جب اللہ کا ہے تو اللہ کے شان کے مطابق ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں میرا دسترخوان میری شان کے مطابق ہے، لیکن تم اس قابل نہیں ہو کہ کما حق ہو اس کو سمجھ سکو. ہاں یوں سن لو، ہم نے وہ چیزیں تیار کی ہیں لعبادی الصالحین، اپنے بندوں کے لیے. ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی آنکھ نے، ایک آنکھ دو آنکھ نہیں، ما لا عین رات کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر على قلب بشر اور کسی بشر کے دل میں خیال تک نہیں گزرا. ہم نے وہ انتظام کیا. اب آپ سوچو، جتنا سوچیں گے وہ دل میں آئے گا، اور وہاں انتظام کیا ہے جو دل میں نہیں آ سکتا. کسی نے دیکھا، جتنا دیکھا ہے اسی کا تصور آئے گا، اور وہاں وہ چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں، اور کانوں سے سنا ہوگا آپ نے، جتنا سنا ہے وہاں اس کے علاوہ ہے. تو یہ تشبیہ ہے کہ تم اس نعمت کا استحضار نہیں کر سکتے، نہ دیکھ کر، نہ سن کر، نہ دل میں خیال لا کر. کیونکہ دسترخوان اللہ کا ہے. یہ کس کا مزاج ہے؟ حسنہ کا مزاج. للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، استجابوا جنہوں نے قبول کر لیا کہنا، کس کا؟ لربہم، اپنے رب کا. الحسنى، جنت ہے ان کے لیے.
والذین لم یستجیبوا له، اور وہ لوگ جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کی بات، یعنی اللہ کا قول قبول نہیں کیا، اللہ کی دعوت قبول نہیں کی، حسنہ پر یقین نہیں آیا، ان کا حال کیا ہوگا؟ لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر بفرض محال ان کے لیے اتنا مال ہو جتنا دنیا میں سب کچھ ہے سب انہی کا ہو جائے، زمین پوری ان کی، زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب اس کی ہو جائیں، جتنی سونا چاندی سب اس کی ہو جائیں، ہے نہیں، بفرض محال سپوز ہو جائیں، لفظ لو بتا رہا ہے یہاں پر، لو ان لهم، لو مانے اگر ہو جائیں ان کے لیے، قرآن کریم میں لفظ لو جہاں بھی آتا ہے عام طور سے بفرض محال کے واسطے آتا ہے، لو ان لهم، اگر پوری دنیا ان کے لیے ہو جائے، ما فی الارض جميعا، جو دنیا میں سب ان کا ہو جائے، دنیا کتنی بڑی ہے اندازہ نہیں کر سکتے ہم، یہ پوری دنیا بفرض محال اس کی ہو جائے، اس کی ملکیت ہو جائے، اتنا ہی نہیں ومثلہ معه، اور دنیا کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ہو جائے، مطلب دو دنیا کا مالک ہو جائے، لفتدوا به، تو وہ فدیہ دے کر چھٹکارا چاہے گا قیامت میں عذاب سے، لفتدوا افترا فدیہ، دو دنیا لے لو مجھے چھوڑ دو، یہ کس کا حال ہوگا؟ جس نے رب کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، تو جس نے رب کی دعوت پر لبیک کہا اس کے لیے حسنہ ہے، اور جس نے لبیک نہیں کہا اس کے پاس جو کچھ ہے بفرض محال دنیا ہے یا دنیا کے برابر اور بھی ہے، یہ سب دے دے گا حساب میں، یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ یہاں تو اشاروں میں بات ہے، سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں مجرم کہے گا اور دل سے کہے گا اندر سے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، مجرم دل سے خواہش کرے گا کاش کی فدیہ قبول ہو جاتا آج عذاب سے بچانے کے لیے، بیٹوں کو لے لو، بیوی کو لے لو، پورے خاندان کو لے لو، گھر میں جتنے افراد ہیں ومن فی الارض جميعا سب کو لے لو مگر مجھے چھوڑ دو۔ سورہ معارج 29 لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، سب کو لے لو، فصیل کہتے ہیں اس خاندان کو جس میں پلا بڑھا ہے، خاندانی ثروت، خاندانی وقار اور حمیت، تو وہی جسے پناہ پاتا تھا، ومن فی الارض جميعا، اور جتنے زمین میں ہیں انسان مجھ کو چھوڑ کر میرے ماں باپ سب کو لے لو مجھے چھوڑ دو۔ اس لیے رب کی پکار پر لبیک کہنا حسنہ ملنے کے لیے ضروری ہے، اور جو پکار پر لبیک نہیں کہے گا اس کو ذرا فدیہ دینا ہے، اگر ہوگا تو دے گا، بفرض محال ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، خالی ہاتھ گیا یہاں سے، جتنا تھا ورثہ نے بانٹ دیا تھا، زمین کے گڑھے میں ڈال دیا تھا، کفن تھا ساتھ میں، کفن چلا گیا، خالی ہاتھ، تو یہ ہے بفرض محال، یعنی اگر دنیا ہو دنیا کے برابر دنیا اور ہو سب کو دے کر فدیہ میں دینا چاہے گا، اولئک لهم سوء الحساب، اولئک لهم سوء الحساب، ان کے لیے یہ برا حساب ہوگا، ایک ہوتا ہے حساب برا ہونا اور ایک ہوتا ہے حساب آسان ہونا، قرآن دونوں کو استعمال کیا ہے۔ جناب عائشہ نے ایک سوال کیا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعا کی ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان دیجیے، اور ادھر دعا کی ہے کہ اے اللہ جس کا آپ نے حساب لے جنہ کیا من حسبا عذبا، حساب ہوا تو عذاب دیا گیا، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں آسان حساب ہو اور پھر کہتے ہیں کہ حساب ہوا تو عذاب ہوگا، فرمایا عائشہ حساب جس کا آسان ہوگا وہاں حساب سے مراد صرف پیشی، ایسا دیکھیں گے اور کہیں گے جاؤ، اور جن کا حساب جنہ کے ساتھ ہوگا من حسبا کے معنی من نوقش الحساب، جس کے حساب میں مناقشہ ہوا جرا ہوئی اس جواب کو بچے گا نہیں، عذاب ہوگا، تو جس کو اللہ نے سوء الحساب کہا ہے مراد ہے سخت حساب، یعنی جرا ہوگی، اور جب جرا ہوگی تو کوئی بچ نہیں سکتا، جس کے نام اعمال میں جرا ہوگی وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے، اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا؟ ومأواہم جہنم، اشارہ ہو گیا جو حدیث میں آیا ہے من حسبا عذبا، حساب میں جرا ہوئی تو عذاب ہوگا، وہی کہا گیا ان کا چونکہ برا حساب ہوگا زیادہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور بہت بری جگہ ہے وہ، بئس المہاد، مہاد جمع ہے مہدن کی، ماں کی آغوش کو مہد کہتے ہیں، مہد مراد یہ ہے یہ بستر یہ قیام گاہ یہ قرار گاہ بہت بری ہے، لہذا اس بری جگہ میں جانے کے واسطے کیا وجہ پیش آئی؟ برا حساب، اور برا حساب کی نوبت کیوں آئی؟ رب کی دعوت پہ اٹھیٹنا قبول نہ کرنا، اس لیے سب سے سچی دعوت اللہ کی ہے، اللہ کی دعوت میں قبول کرنے میں فائدہ ہی فائدہ، چنانچہ جو اللہ کی دعوت قبول کر لے گا وہ مالک مکان ان سے راضی بھی ہوگا اور کبھی ناراض نہ ہونے کا وعدہ بھی کرے گا اور نعمتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع بھی ملے گا، اور جو دعوت پر لبیک نہیں کہے گا ان نعمتوں سے محروم ہوگا، مالک ناراض ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دسترخوان سے محروم ہو جائے گا، اس لیے رب کی پکار پر لبیک کہنا یہ تقاضا ایمان ہے۔ آیت نمبر 18 پہ رکوع مکمل ہو گیا، اس رکوع کی تکمیل کے بعد ان کے اوصاف کا ذکر آئے گا کہ جو لبیک کہتے ہیں رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے اوصاف کیسے ہوتے ہیں، اور جو لبیک نہیں کہتے ان کے اوصاف کیسے ہوتے ہیں، ان اعمال کی ترازو میں ہم اپنے آپ کو تولیں، یہ گفتگو انشاءاللہ